سب کے سب نان عرب لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سیو کیا اور امت تک پہنچایا. امام بخاری رشیا کے رہنے والے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور پھر جو یوم النحر سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے یوم عرفہ کا خطبہ جو دیا وہ صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ کافی لمبی حدیث ہے جو امام جعفر نے امام باقر سے روایت کی ہے. امام باقر کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت حسین کے یہ پوتے تھے، حضرت حسین کے بیٹے تھے، علی ابن حسین ان کے بیٹے. تو محمد بن علی بن حسین بن علی امام باقر کا نام ہے. انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا اور ان کا بیٹا ہے امام جعفر الصادق جنہیں ہم کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے کتاب الحج چیپٹر میں 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مشکات میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث رسول اللہ کے حج کا بیان. بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کے موقع پر بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تو اب تم گواہ رہنا اس بات کے اوپر اور تم یہ بات آگے تک پہنچانا. لیکن اس میں ایک اور بڑے زبردست الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، سنت کا نہیں ہے. کیونکہ سنت بھی قرآن میں ہے. قرآن نے ہمیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم میں، الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند چھوٹی ہوئی ہے. حاکم میں پوری سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مرحلہ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے 394 نمبر نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں، کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کروائیں گے. وہ شیخ احمد سرہندی دیکھیں جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ یہ تو میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا. بھئی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نویں گل پہ چھوڑ دا ہے. کیڑا اجتہاد؟ امام حنیفہ کا اجتہاد تے اج ویلڈ نہیں رہا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ. آج کے تو کتنے مسئلے جو ہیں رہے عقیدے تو وہ امام حنیفہ سے تو نہیں لینے، وہ تو کتاب و سنت میں پہلے ہی موجود ہے. یہ ویسے انہوں نے چلاکی کی ہے بچنے کے لیے، ادروائز یہ پوری ایک سمجھ لیں پوری سازش کی ہے انہوں نے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں کیٹاگوریکلی. شیخ احمد سرہندی اپنے اس مکتوب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کیٹاگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے ہوتا وہ جو پیغمبر ہوتا. یعنی پوری کوشش کی تھی یہ ڈاکہ مارنے دی. ویسے اگر آیا ہے نا ایک جھوٹا، وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی دجال. گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نہ دی، وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا. غلام احمد قادیانی حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا.
اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا، وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی، ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں، کہنے نہیں، بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا، اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیزیں منسوب کیے ہوئے تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے وجاہت والے. تو یہ میں نے ایک ضمناً اس کے ساتھ ذکر کر دیا. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت بھی ہے، میں وہ کور کر دیتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں جی قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ جی حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے، شافعی جو ہیں ان کے ساتھ اٹھ رہے ہوں. اب یہ اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے، امام ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ بھی یہ بات سنیں تو ان کو لتر ماریں. یعنی مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ علی بھائی آپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے، تو میں آپ کے پاؤں پکڑوں گا یا کیوں مروان لگائے منو. تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وہ یہ جرت کریں گے کہ ہم امام بنے ہوئے ہیں اس اعتبار سے. اچھا، تو کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ ہر شخص کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو سر وہ قرآن اس امام کا نام بھی تو بتا رہا ہے نا، کون ہے؟ وقت کا پیغمبر. وہ کہتے ہیں جی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وہ آیت خود پڑھ کے دیکھ لیں، آیت نمبر وہ 71 ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، پارہ نمبر 15 میں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی کتاب پڑھ رہا ہوگا. ظاہر ہے نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملا تو مراد پاس، اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ امام کا ذکر ہے. تو یہاں پہ امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بعض لوگوں نے امام کا ترجمہ یہاں نامہ اعمال بھی کیا، دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن اگر وہ امام بھی کریں تو وہ نبی علیہ السلام ہے، وہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. وہ امام ہے جن کو اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ امام. تو وہ یہ جو آپ نے اپنی مرضی سے امام بنا دیے، تو پھر ہم پھکی بھی لے لیں کہ امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کیسے اٹھائے جائیں گے. یعنی امام حنیفہ کا جو استاد ہے اس کا امام پھر کون ہوگا؟ پہلے 80 سال کے مسلمانوں کے امام پھر کون ہوں گے؟ ان میں کئی تابعین ہیں، سارے تابعین تو بڑے بڑے بزرگ نہیں ہیں، عام تابعین بھی تو ہیں. سب کے امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی.